اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحابہ وعلی خلفائہ وعلی عبدہ المسیح الموعود انک حمید مجید۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جناب مشتاق احمد ملک صاحب کے کامنٹ کا جواب لیے حاضر ہے، جس کامنٹ میں ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ احمد کریم شیخ کے ساتھ میرے بہت پرانے تعلقات ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں میں گاہے مسیح علیہ السلام کا ڈیفینڈ کرتا ہوں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ شیخ احمد کریم آج بھی میرے پیارے دوست ہیں، اور اگر ان کا حضرت مسیح موعود سے کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو اس میں ان کو بلیم دیتا ہوں جو مسیح موعود کی تعلیم کو پھیلانے کے اساتذہ ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ اساتذہ مسیح موعود کو ڈیفینڈ کر نہیں پا رہے ہیں، یہ کام ان کا ہے۔ اور پھر ایک کہتے ہیں کہ کریم شیخ مسیح موعود پر جو بھی اعتراض کر رہے ہیں وہ ان کی کتابوں سے کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد خیر وہ میں بعد میں آتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جو یہ سوال کیا تھا کہ آپ کیسے مرید ہیں کہ آپ کے پیر، آپ کے مرشد، آپ کے امام، آپ کے مسیح، آپ کے مہدی، جناب مشتاق احمد ملک صاحب یہ سب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے مسیح، آپ کے مہدی، آپ کے امام، آپ کے پیر، آپ کے مرشد کو آپ کا بہترین دوست گالیاں دیتا ہے، تو وہ گالیاں تو آپ کو قبول ہیں، لیکن اپنے اس پیر و مرشد کی جو محبت ہے وہ آپ کو پیاری نہیں ہے، تو اس کا آپ کیا نام دیں گے؟ میں نے یہ سوال آپ سے کیا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ کہتے ہیں میں ڈیفینڈ کرتا ہوں، لیکن جب سے میں اس فورم پہ ہوں میں آپ کو اتنا للکار رہا ہوں کہ آپ ایک کامنٹ میں تو کر کے یہ بات ثابت تو کریں۔ یہ تو منافقت والی بات ہے کہ میں وقت کے مسیح و مہدی کو مانتا ہوں، اور پھر وقت کے مسیح و مہدی کو جو گالی دیتا ہے آپ اس کے ساتھ ہیں، اور صرف ساتھ ہی نہیں بغل گیر ہو رہے ہیں، ہم نوالا ہم پیالہ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ کس قسم کی جو ہے آپ کی مریدی ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر یہ منافقت نہیں ہے تو آپ جواب دیں، تو اس کے بجائے آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے پڑھا لکھا ہو، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ دشمن ظالم کی جو ہے مدد کرو، تو ظالم کی مدد کس طرح کرے؟ جو صحابہ نے پوچھا، آپ نے کہا کہ ظلم کو روک کر۔ کس طرح روکے؟ ہاتھ سے روک سکو تو روکو، اگر نہ روک سکے تو ایسا کرو کہ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دو۔ یہاں تو ہاتھ والا معاملہ ہی نہیں، زبان چلانے والی بات تھی، وہ بھی آپ سے نہیں ہو رہا۔ تو احادیث صلی اللہ علیہ وسلم کے روح سے آپ کہاں ٹھہرتے ہیں؟ آپ خود سوچیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ وارن کرتے ہیں مجھ کو کہ اگر آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں میں یہ سب باتیں بتا دوں تو یہ آپ کے لیے مشکل کا باعث ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں
آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہی ہے. تو فضل احمدی کو بہانہ بنا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. جس طرح میں کہا نا کہ ہم نے والا ہم پیالہ، آپ تو ہیں اس بدبخت کے. تو فضل احمدی کو مہرا بنانے کی کوشش نہ کریں، دنیا کو پتہ ہے. اور فضل احمدی 120 کروڑ کی آبادی کے ملک میں رہتا ہے. آپ کے ایسے کا کام نہیں ہے کہ فضل احمدی کو جھانسے میں لے لے. لہذا اپنا یہ ڈائلاگ اپنے پاس رکھیں کہ آپ مجبور کر رہے ہیں میں زبان کھول دوں گا. آپ جو شخص وقت کے خلیفہ کے متعلق اس قدر کی زبان استعمال کر لے، پھر اس سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے. اور ایک بات کان کھول کر سن لیں، قرآن کہتا ہے کہ تم ستاری کا حق ادا کرو. اگر آپ کریں گے تو ٹھیک ہے، اللہ آپ کے ساتھ ستاری کا سلوک کرے گا. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹھوکر ماریں گے تو اللہ تعالیٰ کل آپ کو ٹھوکر مارے گا. یہ تو میں یہ آج دوسرے مرتبہ کہہ رہا ہوں، یہ میرا 30 سال کے زندگی ہوش کے زندگی میں یہ دیکھا ہوں. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ وہ سب دھمکی نہ دیں. میں آپ کو قرآن کے تعلیم کے روح سے کہہ رہا ہوں کہ ستاری سے کام کریں. مخالفت کرنی ہے تو ویلڈ ریزن لائیں، اس پہ بات کریں، اس پہ بحث کریں. یہ عورتوں کے طرح جی میں اس کی شکایت کر دوں گی، اس سے چغلی کر دوں گی، یہ سب چھوڑیں. یہ عورتوں کا کام ہے، مردانہ طریقے سے آئیں. اگر مرد ہیں تو احمدیت پہ جو اعتراض آپ کا ہے وہ اعتراض کریں، میں جواب دینے کو تیار ہوں. میں پہلے ہی کہہ دیا ہوں کہ ہم لوگوں نے مسیح موعود کی تعلیم کو دیکھ کر کے بیعت کیا ہے. مسیح موعود کے خاندان کو دیکھ کر کے ہم نے بیعت نہیں کیا ہے، اور نہ ہی کوئی احمدی کیا ہے، چاہے وہ انڈیا کا ہو، پاکستان کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، امریکہ کا ہو، کینیڈا کا ہو، یو کے کا ہو، جرمنی کا ہو، جہاں کا بھی ہو دنیا کا. وہ مسیح موعود کے تعلیم کو دیکھ کر کے مسیح موعود کا بیعت کیا ہے. مسیح موعود کے خاندان سے اس کا لینا دینا نہیں ہے کہ ان کے کردار کی وجہ سے اس سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے صحت پہ اثر نہیں پڑتا. کیونکہ جس طرح حضرت نوح کے اولاد اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد کا کوئی اگزامپل ہمارے سامنے پیش کرے تو اسے تو قرآن اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو عزت ہمارے دلوں کے اندر اس پہ آج تو نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. لہذا آپ کو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ستاری سے کام لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی پردہ پوشی کرے گا. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹھوکر ماریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھوکر مارے گا. یہ تو میں دیکھا ہوں اور آپ نے بھی دیکھا ہے. اور پھر میں وہی بات دہرا دوں کہ آپ وہ یاد کریں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ ٹہلتے ہیں، پنڈت لیکھ رام سلام کرتا ہے، مسیح السلام اپنا رخ جو ہے دوسری طرف کر لیتے ہیں، پھر دوسری طرف سے آ کے سلام کرتا ہے، پھر مسیح السلام اپنا رخ دوسری طرف کر لیتے ہیں، پھر آ کر کے سلام کرتا ہے، پھر دوسری طرف کر لیتے ہیں. اس پہ صحابہ کہتے ہیں کہ یا حضور لیکھ رام آپ کو سلام کہتا ہے. اس پر آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے کہا تھا مجھے سلام کرتا ہے، میری آقا کو گالی دیتا ہے. اب آپ مسیح موعود کو ماننے والے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو بقول آپ کے. تو اب آپ دیکھیں آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا. تو اپنے رد عمل کو ظاہر کریں اور یہ عورتوں والا حال چھوڑ دیں کہ جی اس کے ساتھ یہ اس کا فلاں فلاں دھماکہ چھوڑیں. ٹو دی پوائنٹ آئیں، احمدیت پہ کوئی بات ہے تو کریں، عورتوں والا چکر چھوڑ دیں اور مردانہ وار میدان میں آئیں. اور سب سے پہلے اگر گٹس ہے اور واقعی آپ مسیح موعود کو مانتے ہیں تو آپ سب سے پہلے جو ہے کریم شخص کو مخاطب کریں، وہ جو آپ کا جگری دوست بنا ہے. آپ فضل احمدی کو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ فضل احمدی کا اٹینشن ڈائیورٹ ہو، لیکن یہ بیکار عمل ہے آپ کا. خیر اب آپ سوچ لیں. اس کے بعد آپ کو اگر فضل احمدی کو کچھ کہنا ہے تو اس سے پہلے کریم شیخ کو کہیں، اگر آپ منافق نہیں ہیں تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.